بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک ایسے بزرگ کے بارے میں آپ کو بتائیں گے جو کہ بہت بڑا نام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بر صغیر میں اسلام کی تبلیغ اور صوفیاء اور درویشوں کی مارون منت ہے، جنہوں نے اپنی سادہ مگر شاندار شخصیات اور پاکیزہ کرداروں سے لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کیا۔ یہ سادہ لوگ اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہر دور میں توجہ کا مرکز رہے۔ ہر مذہب فرقے کے لوگ اپنے مسائل کی رہنمائی اور حل کے لیے ان کے گرد جمع ہوتے تھے۔ اسلام اور بالخصوص پاکستان کی صوفیانہ تاریخ کو دیکھا جائے تو فہرست میں حضرت محمد برکت علی لدھیانوی کا نام روشن ہوتا ہے۔ وہ ایک ممتاز انسانیت کے خیر خواہ، ولایت کا جوہر، رحم دل اور بلند دماغ تھے۔ انہوں نے تاریخ اسلام کو اپنی انقلابی اصلاحات سے مزین کیا اور انسانی فلاح و بہبود کے اشرافیہ اور انسانی وقار کا معیار بھی بلند رکھا۔ وہ ایک روشن مینار تھا جو تاریخ راتوں میں مسافروں کو ان کی منزل تک پہنچاتا تھا۔ وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے پیروکار کے لیے رول ماڈل تھے۔ آئیے ان کی زندگی کے بارے میں کچھ آپ کو بتاتے ہیں۔ تفصیل لدھیانہ، تحصیل لدھیانہ کے گاؤں برہمی میں ایک سادہ اور پرہیزگار جٹ خاندان رہتا تھا۔ خاندان کے سربراہ میاں نگری بخش تھے، جو ایک شریف اور سچے مذہبی آدمی تھے۔ وہ برطانوی فوج میں ملازم تھا۔ ان کی اہلیہ جنت بی بی ایک حقیقی اسلامی خاتون کی مکمل تصویر تھی۔ سادگی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل ان کی زندگی کا نصب العین تھا۔ ایک دفعہ راول پنڈی میں میاں نگری بخش کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی، جس نے ان سے کہا کہ اللہ آپ کو ایک عظیم فرزند عطا فرمائے گا۔ اس ولی کی پیشن گوئی 27 اپریل 1911 کو سچ ثابت ہوئی، جب انہیں اللہ نے سب سے بڑا اعزاز عطا کیا، ایک ایسا اعزاز جس کے لیے تمام والدین ترستے ہیں۔ انہیں ایک پیارے بیٹے سے نوازا گیا۔ بچے کا نام محمد برکت علی لدھیانوی رکھا گیا۔ قرآن کریم کی تعلیم اپنے گاؤں میں حاصل کی۔ دنیاوی تعلیم کے لیے رائے کوٹ ایک ساتھ گاؤں تھا، رائے کوٹ اس کو کہتے تھے، رائے کوٹ۔ وہ پیدائشی ولی تھے۔ ہر فطرتی طور پر دنیاوی تعلیم سے زیادہ اللہ کی طرف مائل تھے۔ بعض اوقات وہ اسکول جانے کے بجائے ارد گرد کے علاقوں میں درویشوں کے مزارات پر حاضری دیتے تھے۔ تقسیم سے پہلے شہر کا چرچا تھا کہ محمد برکت علی ایک دن مشہور ولی ہوں گے۔ ان کا فیض سندلبار کے شمالی علاقوں سے شروع ہو کر پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ ان کے والد کی خواہش کچھ اور تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ میرا بیٹا اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو اور برطانوی فوج میں اعلیٰ افسر بنے۔ انہوں نے اپنے والد کی خواہش کے مطابق 9 اپریل 1930 کو 19 سال کی عمر میں اپنے والد محترم کی خواہش کے مطابق آفیسر کی حیثیت سے رائل برٹش آرمی میں شمولیت اختیار کی اور بعد میں وہاں سے ریٹائرمنٹ حاصل کی۔ جی ہاں، ایک باعزت طور پر ریٹائرمنٹ لی اور انہوں نے نوکری بھی وہاں سے کی۔ تو انہی دنوں میں وہ بہت سارے مزارات جو ان کے آس پاس تھے وہ وہاں تشریف لے جاتے اور ان سے اپنا فیض جو ہے وہ حاصل کرتے رہتے تھے، کیونکہ ایسے بزرگ کی جو دلی جو خواہش ہوتی ہے وہ اللہ والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہماری محفل جو ہے وہ اللہ والوں کے ساتھ ہی لگی رہے۔ ان کو دنیا سے کوئی غرض نہیں ہوتا کہ وہ کیا ہے اور کیسے ہے۔ تو ازواجی زندگی اور خاندان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیں کہ اگست 1927 میں ان کی شادی 16 سال کی عمر میں محترمہ برکت بی بی سے ہوئی۔ انہوں نے زندگی کے 51 سال حضرت بابا جی کے ساتھ گزارے۔ 9 جنوری 1978 کو وفات پائی۔ انہیں سلاروالا فیصل آباد میں سپرد خاک کیا گیا۔ بابا جی نے انہیں مخدومہ دارالاحسان کا خطاب دیا۔ بابا جی کی 5 بیٹیاں اور ایک بیٹا حضرت میاں محمد انور تھا۔ آپ کا انتقال 45 سال کی عمر میں 26 اپریل 1981 کو ہوا۔ جو ان کے بیٹے تھے وہ 26 اپریل 1981 کو اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ حضرت بابا جی کی 3 بیٹیاں بھی اللہ کے فضل سے زندہ ہیں
اور اپنے بیٹے بیٹیوں کے ساتھ خوش ہیں۔ حضرت میاں محمد انور کے 4 بیٹے ہیں۔ اللہ پاک بابا جی کے پورے خاندان کو زیادہ سے زیادہ برکات عطا فرمائے، یہ ہماری دعا ہے۔ اس کے بعد خانقاہ صابریہ کے کلیار میں مسلسل دورے اور اللہ کو پیارے ہونے کی جلتی خواہش ان کے اندر تھی، اس کو دیکھتے ہوئے نتائج دیکھیے۔ وہاں سے باوقار اجر اور روحانی برکات ملی، اور حکم کے مطابق اس نے ایک زندہ شیخ، بابا جی وہ جب مزار کلیار پر جاتے تو وہاں سے جب ان کی روحانی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ بزرگوں کی باتیں بزرگوں والی ہوتی ہیں، تو ان کو ایک خواب میں یا جس طرح بھی انہیں ایک دی گئی کہ آپ جو ہیں اس بزرگ کے پاس جائیں، تو وہ تھے شیخ سید امیر الحسن امبالوی کے ہاتھ پر بیعت لی، جنہیں بابا جی اکثر شاہ ولایت تصوف کا سلطان کہتے تھے۔ بابا جی نے اپنے مہربان رہنمائی میں اپنے صوفیانہ علم میں مزید اضافہ کیا، اپنے شیخ بابا جی کے حکم سے مہاجر اللہ بن گئے، سبحان اللہ، اور 1947 میں ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ 1 یا اس سے زیادہ سال تک ابتدائی گھومنے پھرنے کے بعد آخرکار وہ ضلع فیصل آباد کے سلار والا میں آباد ہو گئے۔ ہجرت کے بعد بابا جی نے سلار والا ریلوے اسٹیشن کے قریب اپنے کھیتوں میں سکونت اختیار کی۔ اس سے یہ زمین ہندوستان میں اپنے باپ کی زمین کے دعوے کے طور پر ملی تھی، اور آج بھی ان کا مزار بھی وہاں ہے، اور فیصل آباد میں ہی وہ اس وقت بھی آباد ہیں۔ تو یہ بابا جی جب یہاں تشریف لائے تو انہوں نے بہت ساری مصنف کی کتابیں جو ہیں وہ لکھی ہیں تصوف پہ، اس کے علاوہ بہت ساری روحانی شخصیات جو ہیں ان سے پوری جو عالم اسلام تھا وہ روشن ہوا، اور انہوں نے ایک اسلام کی صحیح پہچان لوگوں کو کروائی۔ آپ کے پاس بہت بڑے بڑے وقت کے بادشاہ تشریف لاتے تھے، جیسے کہ ضیاء الحق، اس کے علاوہ مطلب کہ نواز شریف، بے نظیر، ہمارے جتنے بھی پولیٹیشین بڑے بڑے جرنیل گزرے ہیں، وہ اکثر اوقات ان کے قدموں میں بیٹھے رہتے تھے۔ یہ اتنی بڑی شخصیت کے مالک تھے، آج بھی ان کا مزار جو ہے ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ آتے ہیں یہاں، فاتحہ خوانی کرتے ہیں، اور اپنے جو بھی ان کے وہ ہوتی ہیں وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے وسیلے سے پورے فرما دیں۔ بزرگوں کی ایک شان ہے پاکستان میں، تو انشاءاللہ آپ کو وہ بھی ساتھ ساتھ بتائیں گے، اور نیکسٹ پارٹ میں انشاءاللہ حضرت صوفی برکت علی کے اور بھی مزید جتنے بھی کچھ کرامات ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ویڈیو